صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جلوہ فرما آل نبی اولاد علی گلے گلزار سعادت حضرت سید نظام قادری صاحب اللہ دیگر ارباب منبر احباب منبر سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ زبردستی بٹھا رکھا ہے، شاید کوئی بے چینی کوئی اضطراب آپ کے اندر گھر کر چکا ہے کہ آپ کبھی بے چین ہو کر آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کبھی اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں کچھ لوگ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے، سلامت رہے۔ بڑی مبارک پاکیزہ محفل سجائی گئی ہے، اللہ نے توفیق بخشی ہے اس محفل پاک میں آنے کی، تو یہاں بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ میں جتنی دیر ممکن ہو آپ سنیں اور محظوظ ہوں۔ جو لوگ سننا چاہتے ہیں وہ مجھے اجازت دیں اور زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، تمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ سب حضرات کہیں آمین۔ آمین۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں،
مسلمان بھول گئے، دولت کے لیے ناشاد ہوئے، غفلت کے سبب برباد ہوئے، لوگوں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آئیے معلومات صاحب انتہائی ادب احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا والی کائنات، مقصود کائنات، مطلوب کائنات، وجہ وجود کائنات، صدر بزم کائنات، فخر بزم کائنات، شریفوں میں اشرف، کریموں میں اکرم، جمیلوں میں اجمل، حسینوں میں احسن، بھوکوں کو کھلانے والے، پیاسوں کی پیاس بجھانے والے، ننگوں کو لباس پہنانے والے، ہم سب کے آقا مولا ملجا داتا، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دل لگا کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں جھوم کر اللہم صلی اللہ اس کی آواز جو ہے نا سمجھ میں آنی چاہیے، صاف ستھری آواز ہو تاکہ ہم جو بولے وہ لوگوں کو پتہ لگا ہم بول کیا رہے ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے بہترین نعت و مرتبہ سماعت کی، مداح خیر الانام واصف شاہ ہدی محترم نوشاد رضا کپتان منجوی، اور ان سے قبل ہندوستان کا عظیم ترین لب و لہجہ شاعر اہل سنت واصف شاہ ہدی جناب ضیاء گیلانی صاحب، بیانات بھی آپ نے سماعت کیے، بہترین نظامت بھی آپ سماعت کر رہے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات آج کے جلسے کی کامیابی کی ضمانت بن کر حضور سید نظام قادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، منبر شریف پر جلوہ افروز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے سادات کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، پروردگار آپ سب کو خیر و عافیت کی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کے آغاز میں نعت پاک کے ایک شعر آپ کی خدمت میں نظر کروں، مگر آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ بول بول کر سنیں اور غصے میں نہ دیکھیں، محبت کے ساتھ دیکھیں، سست چہرے، سست نگاہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں یہ طریقہ مناسب نہیں، لہذا اپنے انداز کو بدلیں اور بہتر طریقے سے سننے کی کوشش کریں۔ آپ کم ہیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن انشاءاللہ ماحول بنائیں گے تو انشاءاللہ محفل میں آپ رنگ پیدا کر سکتے ہیں۔ نعت پاک کا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں بابو جو ڈیلے کی سپیڈ ہے آپ کی وہ ڈاؤن کریں اور ڈیلے بڑھائیں، ڈیلے کی سپیڈ ڈاؤن کے ساتھ تاکہ سمجھ میں بھی آئے اور ڈیلے بھی رہے۔ شاید آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائے نعت پاک کا مطلب حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے یہ نام ماشاءاللہ تیرے نام کے سہارے، کیا بات،
تیرے نام کے سہارے ہلو تیرے نام کے سہارے یا رسول تیرے نام کے سہارے آقا تیرے نام کے سہارے میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن مجھے بیڑیوں میں رکھتے مجھے بیڑیوں میں رکھتے یہ زمانے والے لیکن تیرے ذکر کا کیونکہ یہ نام ایسا ہے کہ حضور اسلام کے سہارے کام میں چلتا ہے نام بھی چلتا ہے اتنا پیارا نام ہے کوثر سنبھلی 4 مصرعوں میں اس نام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھنا گفتگو مہکے گی سخن مہکے گا ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا کوشش کرے گا اچھا لگے گا
دیکھنا گفتگو ملے گی سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہر مہکے گا، صرف پھول کی پتی پہ محمد لکھ دو، ایک تو پھول نہیں سارا چمن مہکے گا۔ یہ نام بڑا پیارا ہے، نام بھی پیارا ہے، نام والا بھی پیارا ہے، نام پیارا ہے، نام والا بھی پیارا ہے، اور اس نام والے سے منسلک جو یہ امت ہے، یہ امت بھی پیاری ہے۔ فخر کیا کریں اپنے آپ پر کہ ہم مدینے والے آقا کی امتی ہیں۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی کہ ہمیں حضور کی امت میں ہی پیدا کیا جائے، ہم نے کوئی دعا نہیں مانگی تھی کہ ہمیں حضور کی ہی امت میں پیدا کیا جائے۔ یہ تو فقط اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ وہ چاہتا کسی بھی امت میں پیدا کر دیتا، مگر اس امت میں پیدا کر کے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس اعزاز سے اللہ نے ہم گنہگاروں کو نواز دیا۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی، کوئی دعا نہیں کی، مگر سنے حضور کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں ہم نے بھلے نہیں لی ہیں، لیکن پیغمبروں نے کی۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ ان کی ایک دعا میں آپ کو سنا کے بعد شروع کر رہا ہوں۔ پیغمبر خدا، لقب ان کا کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے، بڑی شان، مگر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ دعا سنیے پیغمبر خدا کی، پھر اپنی قسمتوں پر ناز کیجئے، اور دل چاہے تو بھول بھی دیجئے گا، اور ممکن ہو تو ابھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پروردگار عالم خالق کائنات رب لم یزل ولا یزال کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کیا، دعا کرنے لگے، کہنے لگے مولا اے میرے پروردگار، اے خالق کائنات، تیرے پیغمبر کی تجھ سے ایک دعا ہے، مالک میری دعا کو قبول فرما۔ کیا دعا مانگی جناب موسیٰ علیہ السلام نے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرنے لگے، اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، معروضہ پیش کیا، یا اللہ تیرے کلیم کی تجھ سے دعا ہے، اے پروردگار تیرے کلیم کی تجھ سے اتنی سی گزارش ہے، یا اللہ اتنا کرم فرما دے، مجھے اپنے محبوب کی امت میں شامل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ اپنی قسمتوں پہ ناز کرو کہ اللہ نے ہمیں اسی نبی کا امتی بنایا ہے۔ یاد رکھنا میرے عزیزو، مدینے والا سلطان لاجواب ہے، اور تاجدار مدینہ کا ہر غلام لاجواب ہے۔ حضور سے وابستہ ہر شے لاجواب ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثال بنایا تو اللہ نے حضور کی امت کو بھی بے مثال بنایا۔ پروردگار عالم نے اس امت کو عزت و مقام وہ مرتبہ و شان عطا فرمائی کہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس امت کے اعزاز کو طلب کیا، اس امت کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم بہترین امت ہو۔ کون ہو؟ بہترین بہترین۔ اللہ نے بہترین نبی دیا، بہترین دین دیا، بہترین کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، بہترین نبی کے صحابہ ہمیں عطا کیے، بہترین آئیڈیل ہمیں عطا کیے۔ اللہ نے اس امت میں بہترین اولیاء پیدا فرمائے۔ کتنے بہترین لوگ پیدا فرمائے، ہم خود سے کمپیئر نہ کریں بلکہ ان بہترین لوگوں کو دیکھیں، ان بہترین لوگوں کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے ان بہترین لوگوں کی عزتوں کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان بہترین لوگوں کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا۔ آج آپ اور ہم اس رات میں جمع ہوئے مصطفیٰ کی بزم میں آئے، آقا کی محفل میں آئے، اور یاد رکھنا نبی کے جلسے میں آنا، یہاں جاگنا یہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ کس میں؟ عبادت میں۔ بولو کس میں؟ عبادت میں۔ عبادت، کیونکہ یہ ذکر مصطفیٰ۔ جاگنے والے لوگ بہت ہیں دنیا میں، آئی پی ایل چل رہا ہے، روزانہ 11:30 12 بج جاتے رزلٹ آتے آتے۔ جاگ رہے کہ نہیں جاگ رہے لوگ؟ کسی نے مائی 11 سرکل پہ ٹیم بنائی ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے جاگ رہا ہے کہ میں جیتا یا نہیں جیتا۔ کسی نے سٹا لگایا ہے، وہ یہ جاننے کے لیے جاگ رہا ہے کہ میں جیتا یا نہیں جیتا۔ کوئی کرکٹ کے بہانے سے جاگ رہا ہے، کوئی بیڈمنٹن کے بہانے سے جاگ رہا ہے۔ کھیل تماشوں میں رات رات بھر جاگنے والے لوگ جاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر رہے ہیں، مگر قربان جاؤ ان لوگوں کی قسمتوں پر جن کے جاگنے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اور اعلان کر دیا، یہ جاگنے والے یہ میرا قرب پا چکے ہیں۔ اعلان فرما دیا، میں نے انہیں ولایت کا تاج ذریعہ عطا فرمایا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ کرنے کے لیے جاگتے ہیں، وہ رکوع کرتے کرتے اپنی راتوں کو جاگ کے گزارتے ہیں۔ مگر ایک سوال ہے، علماء بیٹھے ہیں، سید صاحب اللہ کی موجودگی، آپ نے بارہا اپنے علماء سے سنا ہوگا رات اللہ نے کس لیے بنائی؟ سمپل جواب ہے آرام۔ اس لیے بولو آرام کے لیے، زور سے، آرام کے لیے، بہت زور سے بولے آپ۔
یہ تاریخی لمحہ ہے، اسے یاد رکھا جائے۔ رات اللہ نے بنائی آرام کے لیے۔ کچھ پیسے چاہیے تو میں دے دوں گا، لیکن آپ بولیے جو دور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو، دلی سے ہم ہی بولا کریں امن کی بولی، یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو۔ یہ شعر میں نے آج پڑھ دیا اس لیے کہ جب تک امن کی بولی بولی جاتی رہی نا ہمارے ملک سے، تب تک حالات ویسے ہی رہتے، کبھی ادھر حملہ کبھی ادھر حملہ، مگر اب ہوش ٹھکانے آ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی سالمیت کو، امن کو برقرار رکھے، اور اللہ ہر محاذ پر اس ملک کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، کس لیے؟ آرام کے لیے۔ آپ نے اپنے علماء سے بار بار سنا، پڑھے لکھے اشخاص بار بار بتاتے رہے، تو ایک طرف تو یہ کہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، مگر دوسری طرف اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن رات میں جاگنے والوں کی فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ جو رات میں سجدہ کرتے ہیں، جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، قیام کرتے ہیں، جاگتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، جاگتے ہیں، ان کی فضیلت تو ایک طرف تو آرام ہے، ایک طرف جاگنا ہے۔ تو یہ جواب اگر چاہیے، آپ بیٹھے ہیں، یہ جواب آپ کو کہیں اور سے نہیں، اللہ والوں کی بارگاہوں سے ملے گا، صوفیہ کی بارگاہوں سے ملے گا۔ جواب بڑا سمپل ہے۔ آپ کسی اللہ والے سے سوال کریں، کسی صوفی سے، کسی قلندر سے سوال کریں، کسی درویش، کسی فقیر سے آپ سوال کریں، اللہ والے ذرا یہ بتاؤ، ایک طرف تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا، اور دوسری طرف قرآن مجید میں رات میں جاگنے والوں کا مقام بیان کیا گیا، ان کی ولایت کی نشانی ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے۔ معاملہ کیا ہے؟ غور سے جواب سنو، جواب آئے گا، قلندر جواب دے گا، سنو سنو، یہ اپنی قسمت کا معاملہ ہے، یہ اپنی تقدیر کا معاملہ ہے۔ کسی کو بستر پر لے کے آرام ملتا ہے، کسی کو سجدے میں سر جھکا کے آرام ملتا ہے۔ رات ہے واقعی آرام کے لیے، ملے گا آرام ہی رات۔ یہ تیری مرضی میں کیا کرے، بستر پہ لیٹے گا، تیری مرضی تو اس پہ لیٹ کے آرام محسوس کر، لیکن اللہ والا سجدے میں سر جھکا کے آرام محسوس کرتا ہے۔ اللہ والے بستروں پر نہیں بلکہ سجدوں میں سر جھکاتے ہیں، تب ان کو آرام ملتا ہے، تب ان کے دلوں کو چین آتا ہے۔ اور ویسے بھی دلوں کا اطمینان اور سکون جو ہے وہ ذکر خدا میں، قرآن میں وضاحت ہے۔ پروردگار عالم نے اعلان فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرما دیا، دلوں کو جو سکون ملتا ہے پروردگار کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو آرام آتا ہے، رب کے ذکر سے طبیعتوں کو چین آتا ہے۔ تو پھر وہ لوگ جو
جو رات کے 12-1 بجے بھی جلسے میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے ہیں، گویا یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی طبیعتوں کو ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ سے آرام ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور ملنا بھی چاہیے بھائی۔ اب یہ دور فتن ہے، اللہ والوں کی شان رہی کہ سجدوں میں سر جھکانا، عبادتیں رات بھر جاگنا، عبادتیں کرنا، مگر اب فرضی لوگ مارکیٹ میں آئے جو ادھر مست کھائیں گے پیئیں گے، بہترین رہیں گے، چنگے ہٹے کٹے موٹے تازے ملیں گے، مگر ان کی راتیں دیکھو عبادتوں سے خالی، ان کے دن دیکھو تو عبادتوں سے خالی، اور پھر وہ ولایت کا سہرا پہن کے ٹہل رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ دنیا میں ملیں گے جو اپنے آپ کو ولی بتاتے پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیر بتاتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو مرید بنا رہے ہیں، لیکن خود کبھی وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کبھی ان کا نمازوں میں دل نہیں لگتا۔ ایسے جعلی بابا، فرضی پیر، داڑیاں تو لمبی ہو سکتی ہیں، پگڑیاں کے شیشے تو اونچے ہو سکتے ہیں، مگر ولایت ان کے پاس ہرگز نہیں ہوگی، اللہ کا قرب انہیں ہرگز حاصل نہیں ہوگا، چونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، جو بندگی میں مصروف رہتا ہے، جو عبادت نہ کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج ہمیں نظر آتے ہیں، مرغے کی ٹانگ ادھر اڑاتے ہیں، خسی کا گوشت ادھر مزے سے کھاتے ہیں، اور پھر جب نماز کا وقت آئے تو کہتے ہیں ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مسلک اعلی حضرت، فیضان مسلک اعلی حضرت، عرس مقدس، عرس مقدس، عرس مقدس، عرس مقدس۔ بچے نے نعرہ لگایا فرق جذبات میں، آپ نے نبھایا ساتھ مگر ذرا سا کچھ دبے دبے لہجے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو شاد آباد رکھے، لمبی عمر خیر و عافیت کی عطا فرمائے۔ تو ملیں گے آپ کو لوگ اور ہیں ٹہل رہے ہیں، ان کے مرید بھی ہیں، وہ کھائیں گے پیئیں گے ادھر نماز، اور نماز کی بات آئے تو کہیں گے کعبے میں پڑھتے ہیں۔ کعبے میں نماز پڑھنے کا دعویٰ کرنے والا ادھر بڑے بڑے اچھے ہوٹل ہیں، بڑی بڑی اچھی غذائیں ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ مکہ شریف میں آپ جائیے، مختلف قسم کی غذائیں، مختلف قسم کے پھل وہاں موجود ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملے، مکہ شریف میں آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو ہم ان پیروں سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی یہاں کی بریانی پہ جان کیوں دیتے ہو؟ مکے کی بریانی بھی کھا کے آیا کرو جب کعبے میں نماز پڑھنے جاتے ہو، ہر چیز تو موجود ہے۔ اچھا پھر ایک پارٹی ملے گی آپ کو وہ والی، سمجھ گئے ہوں گے آپ، چلم والی، وہ چلم کا دھواں اڑا کے حضرت، اور پھر پوچھو مت، پھر ناچ ناچ کے کہتا ہے خواجہ کا میلہ رے لا اجمیر جا رے لا۔ یہ والی ٹی وی آپ نے دیکھی ہوگی، دھوئیں اڑا رہے ہیں، چلم پی رہے ہیں، گانجا چرس، ادھر جاہر اپنے منہ میں چلم لگاتا ہے، اس کے
آس پاس میں اور کئی نشیڑی بیٹھے ہوتے ہیں، چلم میں جیسے 2-3 بار آہستہ آہستہ کھینچا، ایک بار لمبا جب کھینچتا ہے پیٹ اندر چلا جاتا ہے، پسلیاں ساری نظر آ جاتی ہیں، ایک ایک پسلی جنوں ننگا بیٹھا ہوا ملے گا، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، چلم چل رہی ہے، اور اس کے چیلے چپاٹے بیٹھے ہیں، ادھر یہ چلم کھینچتا ہے، یہ چیلے چپاٹے کہتے ہیں بابا نے کھینچ لی چلم، اب کرامت دکھائیں گے۔ بابا کرامت ٹیمپو ہمارے اوپر ہے چارجنگ، ٹیمپو ہمیں چارجنگ کے لیے۔ بابا جب مر کے قبر میں جائیں گے تو فرشتے ان کو بڑا لطی آئی یاد رہے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولایت کی شادیوں کو بھی بیان فرمایا اور ولیوں کی علامات کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ولی کون ہوتا ہے، ولی کی پہچان کیسے کی جائے، کسے ولی مانا جائے، کسے ولی سمجھا جائے، کیسے پہچانیں گے ولی کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اللہ نے فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے، توبہ خود بھی کرے، دوسروں کو بھی توبہ کا راستہ دکھائے۔ ہم غور کریں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، کتنے لوگ توبہ کرنے والے اور کتنے ایسے ہمیں پیر نظر آتے ہیں جو خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی توبہ کی تلقین، توبہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہاں یہ اگر ملیں گے تمہیں کہیں تو یہ پیر ضرور ملیں گے دنیا میں، مگر کہاں ملیں گے؟ یہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی نسل میں پائے جاتے ہیں، یہ نمازوں کی پابندیاں کرنے والے، سجدے کرنے والے، عبادتیں کرنے والے، یہ سادات آپ کو ملیں گے، خود بھی توبہ کرتے رہتے ہیں، یہ دوسروں کو توبہ کے راستوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہگار ان کے پاس آتے ہیں، لمحوں میں ان کو گناہوں کی لعنت چھڑا کر ان کو صراط مستقیم کا مسافر بناتے ہیں، اور صراط مستقیم کا مسافر بنا کر ان کے دلوں کی زنگ کو دور کر دیا کرتے ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو ذرا سی جھلکیاں دکھاتا ہوں، عشق کے امتحان بھی دکھاؤں گا۔ آؤ ذرا دیکھو، پیچھے آپ کو اپنے پلٹنا ہوگا، آپ کو ماضی کے صفحات پلٹ کر دیکھنا پڑے گا، اپنی تاریخ کے جھروکوں میں جھانکنا پڑے گا۔ آئیے چلیے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر چلیے، آپ ہر مہینے 11ویں کرتے ہو، 11ویں والے پیر کو مانتے ہو، پرانے پیر روشن شریع دستگیر کو ماننے والے لوگ، آؤ ذرا دیکھو حضرت سرکار غوث اعظم کی شان، اللہ اللہ فرمایا گیا۔ آپ کی جب محفل لگائی جاتی، آپ جب واعظ کیا کرتے، بیان کیا کرتے، 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا تھا۔ آپ کے خلفاء فرماتے ہیں، آپ کے مریدین مصاحبین فرماتے ہیں، جب سرکار غوث اعظم اللہ تعالیٰ کی خشیت بیان فرماتے، خوف خدا پر گفتگو ہوتی، توبہ کا بیان فرماتے، حالت یہ ہوتی تھی سامعین جو سننے آتے تھے وہ چیخیں مار مار کے روتے تھے، وہ درد سے رویا کرتے تھے، وہ درد سے رویا کرتے تھے، وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ گناہوں کو یاد کر کے توبہ کیا
اور توبہ کا راستہ دکھانے والوں کی شان۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ہندوستان کی سرزمین پر سرکار غریب نواز نے توبہ کا راستہ دکھایا؟ 90 لاکھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آج یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ سروں پہ ٹوپیاں چہروں پہ داڑیاں رکھنے والے، احسان ہے ہم پر غریب نواز کا کہ انہوں نے ہمیں توبہ کا راستہ دکھایا، اور یہ اسلام کی محبت ہمارے سینوں میں آ گئی، اسلام کی امانت ہمارے سینوں میں آ گئی۔ عزیزان گرامی القدر، یاد رکھنا توبہ بڑی چیز ہے، توبہ کیا کرو۔ اچھا توبہ کیسے کی جائے؟ ہمارے یہاں لوگ توبہ کرتے ہیں بس یا اللہ میری توبہ ہو گئی، توبہ اتنا ہی تو ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ سید صاحب یا اللہ میری توبہ، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیے یا ایک ہاتھ سے یا اللہ میری توبہ، اس کا نام توبہ نہیں ہوتا۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ شرمسار ہو اپنے گناہ پر، نادم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے اور یہ عزم کرے کہ میں اس گناہ کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں جاؤں گا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ قرآن نے اس توبہ کا ذکر کیا، پروردگار عالم نے اس توبہ کا ذکر کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن توبہ کا بیان فرمایا، پروردگار نے اے ایمان والو ایسی توبہ کرو، توبہ نصوحا، جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ مولا علی مرتضیٰ شیخ خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا گیا یہ توبہ نصوحا کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا یہ وہ توبہ ہے کہ بندہ ایک مرتبہ توبہ کر لے تو پلٹ کر کبھی اس گناہ کی طرف نہ جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ وہی گناہ کرے، پھر اس سے توبہ کرے پھر وہی گناہ کرے، پھر توبہ کرے پھر وہی گناہ کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ اس کی توبہ نہیں ہے، در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ میں مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے، آپ سوچیں تو ذرا۔ اور ہمارا حال کوئی کام ایسا ہے جو ہم نہیں کرتے، نمازوں سے ہم دور، عبادتوں سے ہم دور، بندگی سے ہم دور، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، سمجھ رہے ہو، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبت چلائی دو بجے تو سوئچ آف نہیں ہوتی ہے، مرنے کا خوف نہیں، گھرے لگا ہوا جانتے سب ہے کہ مرنا ہے، جانتے